مسجد نبوی کا منظر ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث ذرا توجہ کریں گے تو بات مکمل ہوگی. مسلم شریف کی حدیث ہے، مصلی رسول کے اوپر امام الانبیاء موجود ہے. ذرا واپس سے بولیں گے یا سبحان اللہ، میں جلدی سے بات آپ کی طرف بھیجوں اور مکمل کروں. بھائی مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہے. صحابہ میرے نبی کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں. میرے نبی مکرم سرور کونین ختم المرسلین میرے نبی کے دیوانوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. ظہر کی یا عصر کی نماز کا وقت ہے. میرے نبی امام الانبیاء مصلی کے اوپر موجود ہیں. پیچھے میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کی جا رہی ہے. اتنے میں میرے نبی نے اپنا قدم آگے کیا، ہاتھ فضا میں بلند کیا. ہاتھ فضا میں بلند کیا، اپنا پاؤں آگے کیا. میرے صحابہ نے دیکھا. جب یہ منظر دیکھنے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے، سارے معاملات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. میرے نبی کے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے ایک انوکھا منظر دیکھا ہے، ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے. نماز کی حالت میں کبھی آپ نے اپنا قدم آگے کیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا. یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، جب میں نے قیام کیا، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کی طرف آیا. جب میں نے قیام کیا، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کرنے کے بعد میری نظر اٹھی، جنت میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. بھائی نظر کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں. کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں. فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے، ادھر میں نے نگاہ اٹھائی اور میری نگاہ جنت میں پہنچ گئی. بھائی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ میری نگاہ جنت میں پہنچ گئی. اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ کیوں بلند کیا؟ ہاتھ میں نے اس لیے بلند کیا، مجھے جنت کے اندر انگور کے خوشے نظر آئے. میرے دل نے چاہا کہ میں توڑ کے تمہاری خدمت میں پیش کر دوں. میرے دل نے چاہا کہ وہ انگور کے خوشے توڑ کے آپ کی خدمت میں لے آؤں. نماز کی حالت میں میرا نبی موجود، لیکن مسجد نبوی کے اندر ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، ہاتھ جنت میں پہنچ جائے اور انگور کے خوشوں کو بھی پکڑ لے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ تمہیں پتہ ہے میں وہ انگور کے خوشے توڑ کے کیوں نہیں لایا، وہ کیوں نہیں تمہاری خدمت میں لایا، کیوں نہیں تمہارے سامنے پیش کیا؟ فرمایا میرے صحابہ، اس لیے میں انگور کے خوشے توڑ کر تمہاری خدمت میں نہیں لے کے آیا. جنت تو ایک راز ہے، ایک راز ہے. اگر یہ راز تمہارے اوپر کھل جائے، افشا ہو جائے، اللہ نے تمہارے اوپر اس کو راز رکھا ہوا ہے. پھر جب راز کھل جاتا ہے وہ مزہ باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. بھائی وہ مزہ باقی نہیں رہتا. فرمایا میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے اگر میں ان کو توڑ کر لے آتا، تمہاری خدمت میں پیش کرتا، تم اسے کھاتے رہتے زندگیاں ختم ہو جاتی، تمہاری نسلیں ختم ہو جاتی. لیکن وہ جنت کا وہ خوشہ، وہ انگور تم کھاتے رہتے، وہ تا قیامت تک کھاتے جاتے. تمہاری
ہماری زندگیاں ختم ہو جانی تھی لیکن وہ انگور ختم نہیں ہونے والے تھے. سبحان اللہ. بھائی وہ انگور ختم نہیں ہونے والے تھے, وہ انگور ختم نہیں ہونے والے تھے. قربان جائیں جس جنت کی نعمت کی یہ شان ہے کہ میرا نبی لے آئے اور صحابہ تناول کرنا شروع کر دیں اور تا قیامت تک ختم نہ ہو. پھر جو جنتی جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا اس کی عمر کتنی ہونے والی ہے؟ سبحان اللہ. بھائی فرمایا مصطفیٰ مصلی رسول کے اوپر ہے. ایک قدم آگے کیا, ایک پیچھے کیا. بھائی ہاتھ فضا میں بلند کیا. میں آپ کو یہ مثال دے دوں, میں ادھر نماز پڑھا رہا, میں کبھی پاؤں آگے کرنا شروع کر دوں, کبھی پیچھے, کبھی ہاتھ فضا میں بلند کرنا شروع کر دی, تمہارے ذہنوں کے اندر کیا خیال آئے گا؟ بھائی یہ نماز پڑھا رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ بھائی یہ خیال آئے گا نا, کیونکہ نماز کی حالت میں بندہ کوئی غیر نماز سے ہٹ کر جو نماز کے احوال ہیں, نماز کے اعمال ہیں, ان سے ہٹ کر کوئی بھی کام نماز نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر تو شان کچھ اور ہے. بھائی مصطفیٰ کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں, کبھی ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہیں, لیکن نہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آج آپ نماز میں کون سا معاملہ کر رہے ہیں. بھائی عشق والے تھے, ادب والے تھے, شان جانتے تھے مصطفیٰ کی. بھائی زبانیں بند رکھی, فرمایا اگر محبوب ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں بھی حکمت ہے, محبوب قدم اٹھاتا ہے اس میں بھی اللہ نے راز, اس میں بھی اللہ نے راز پوشیدہ رکھا ہے. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤ کہ قدموں پہ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. میں نے اپنے نبی کی شان عطا فرمائی ہے. بھائی امام الانبیاء کا لقب اپنے نبی کو عطا فرمایا, اور یہ شان کی ایک نظر آپ کے سامنے میں یہ بھی پیش کر دوں. بھائی ایک انصاری ہے, ایک انصاری کا نا اونٹ بگڑ گیا, لوگوں کی طرف دوڑتا ہے, کتے کی طرف دوڑتا ہے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اور میرے نبی کی بارگاہ میں شکایت پیش کر دی گئی, یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے بگڑ چکا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اونٹ کو کسی طبیب کے پاس لے جایا جاتا, اس کی اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کی جاتی, لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کی کیا وجہ؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے صحابہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو بگڑ جائے مصطفیٰ کے آستانے پر آ جائے, مصطفیٰ اسے ثواب دیا کرے. بھائی اگر ہمارا ملک بگڑ چکا ہے, ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں, صحابہ کا عشق یہ تھا کہ ہر درد کی دوا آستانہ یار پر, ہر مرض کی شفا میرے نبی کے قدموں میں, ہر پریشانی کا علاج میرے نبی کے قدموں میں, ہر قرض کا علاج میرے نبی کے قدموں میں. صحابہ کا اگر یہ عقیدہ تھا تو پھر ہمیں صحابہ کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر پاکستان کی قوم یہ بات جان لے, اور یہ جاننی چاہیے کہ اگر اپنے ملک کو سنوارنا چاہتے ہو یہاں پر نظام مصطفیٰ کا اصول قائم کرنا. اور بھائی جس صحابہ کی زندگیوں کو اللہ کے نبی نے ایک نگاہ سے, اپنی سیرت سے وقت کا امام بنایا ہے, تو کیا کہتے ہو آج تمہارا ملک اتنی پستی کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ یہاں پر اگر میرے مصطفیٰ کا نظام آ جائے یہ سیدھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ایک طرف کفر کا نظام ہے, ایک طرف یزید کا نظام ہے, اور دوسری طرف اسلام کا نظام ہے, تو ہمیں ترجیح کسے دینی چاہیے؟ بھائی فیصلہ تمہارے والے کرتا ہوں, ترجیح کسے دینی چاہیے؟ اسلام کو دینی چاہیے, زبانی کلامی نہیں بلکہ دل سے ہمیں کہنا چاہیے اسلام کو دینی چاہیے. بھائی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, زکات اور دیگر صدقات فرائض ادا کرتے ہیں, تو کیا نیت ہوتی ہے کہ ہر ساری عبادات کے اندر ہم جو ہے سنت رسول کو ملحوظ
خاطر رکھیں. سنت رسول کا اہتمام کرتے ہیں نا جی. اگر کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے اگر اساں اندروں خالیاں اساڑی نیتا دے اندر کھوٹے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کے صدقے ہماری تقدیر کو ضرور بدل دے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان جیسے عظیم ملک کے اندر پاک سر زمین پر اگر نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے تو مجھے یہ بتاؤ اگر ہماری کوشش کے باوجود کوشش ہماری رائگاں چلی جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ جناب یوسف کو خریدنے کے لیے وہ بڑھیا نے چھوٹی سی ہڈی پیش کی تھی تو پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں. وہ ہڈی سے یوسف خریدا جاتا تھا؟ بڑے بڑے تاجر وہاں پر پیچھے رہ گئے لیکن وہ ہڈی سے یوسف نہیں خرید سکتی تھی. لیکن اس کے دل کے اندر عشق، تمنا، لگن، آرزو، نیت سچی تھی. بھائی وہ جانتی تھی یوسف خرید سکوں یا نہ خرید سکوں، یوسف کے خریداروں میں نام میرا ضرور آنا ہے. تا قیامت تک میرا نام یوسف کے خریداروں میں آئے گا. مسلمانوں آج اسلام کو ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اور بھائی اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ یہ باتیں کر کے اسلام کو محتاج بناتے. میں نے کہا اسلام کو محتاج نہیں بناتے بھائی، اسلام کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو شیطان دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے تکو جی ہماری مہارت تو امریکہ کے ہاتھ میں. بھائی ٹھیک ہے امریکہ کے ہاتھ میں تو کیا ہوا؟ امریکہ کے ہاتھ میں کیا ہوا؟ وہ چھوٹنی بھی نہیں. لیکن ہمیں اس یوسف جیسی جس نے یوسف کو خریدنے کے لیے جدوجہد کی تھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. بھائی نظام مصطفیٰ قائم ہونا بعد کی بات ہے. ہمیں اپنے انگوٹھوں کی طاقت سے محمد مصطفیٰ کے دین کو تخت پر لانا ہوگا. بھائی کوشش کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کوشش میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم اپنی نماز، صدقات، زکات ہر چیز کے اندر نیت یہ ہوتی ہے مولا ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، محبوب کی اداؤں کے صدقے قبول کر. اگر محبوب کی اداؤں کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ایک دن اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کے سلے کو اس مصطفیٰ کے دین کو پاکستان کی سرزمین کے اوپر نافذ کرنا. بھائی ہمیں تو یہ اتنا آتا ہے کہ انگوٹھے چوم کے ہم نبی کے نام پر آنکھوں پر لگاتے ہیں. بھائی ہر بندہ لگاتا ہے محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر بندہ چوم کے لگاتا ہے. کبھی یہ انگوٹھا اپنے نبی کے نام کو بھی تو لگا کر دیکھو نا یار. ادھر لگاتے ہو تو ادھر بھی کبھی اپنے نبی کے نام پر یہ انگوٹھا لگا کر دیکھو. رب کعبہ کی قسم لوگو حسین ابن علی نے اپنے نانا کے دین کی احیاء کے لیے تلوار کو اٹھایا. اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے اور تمہارے اندر یہ شکت نہیں ہے اور نہ تمہیں اٹھانے دی جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، بھائی ہم اپنے انگوٹھوں کے زور کے اوپر مصطفیٰ کے دین کو تخت پر لا سکتے ہیں. بھائی یہ بات کسی کو اگر پسند آئے تو قبول، نہیں پسند آئے تو ہمیں اس منبر رسول کا یہ حق ہے، یہ فریضہ ہے کہ یہاں سے حق بات سب تک پہنچائی جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی وہ اونٹ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا. بس مختصر سی بات کروں گا. وہ اونٹ میرے نبی کی بارگاہ میں لایا گیا اور میں عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ بگڑ گیا، آپ اسے سنوار دیں. میرے مصطفیٰ کریم چلتے چلتے اس کے قریب ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کتے کی طرح کاٹتا ہے، ذرا بچا کر یہ نہ ہو آپ کو کہیں ضرر پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. آپ قریب گئے اور قریب گئے، اونٹ بھاگتا ہوا آتا ہے، بھاگتا ہوا آیا میرے نبی کے سامنے آ کر قدموں میں گر کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. ٹلے بولے خدا نے بدو اے میرے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی قصہ کہانی نہ سنا رہے ہیں. فرمایا کہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو کر اور سجدہ کر دیتا ہے. میرے مصطفیٰ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، دست شفقت رکھتے جاتے ہیں، اپنے سر کو اور نرمی سے جھکاتا چلا جاتا ہے. بھائی وہ بھی مصطفیٰ کے عشق، مصطفیٰ کے آپ کی برکت کو محسوس کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے مصطفیٰ کے دین کی برکت کو محسوس کر رہا ہے.
لوگوں جب دین مصطفیٰ تخت پر آ جائے گا تمہیں بھی اس کی برکت محسوس ہوگی. بھائی جس طرح سے اونٹ مصطفیٰ ہاتھ پھیر رہے ہیں نرمی سے جھکتا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, ہم آپ کو سجدہ کریں. میرے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ انسان کو اگر انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی نا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو درست کیجیے, سنتیں ادا کیجیے. وما